اویئرنیس آرگنائزیشن ہے، نان پروفٹ، انڈر پریویلیج بچوں کے لیے ایجوکیشن اور خواتین کے لیے ووکیشنل سینٹرز اور ایلیٹ کلاس کے لیے بھی کچھ پروجیکٹس ہیں. تو ہم لوگ سوسائٹی کی بہت سی پرابلمس کی نبض کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے الحمدللہ. اور ہم لوگ 15 سال سے کام کر رہے ہیں اور شکر ہے کہ بہت سے بچے ہمارے پاس سلم ایریا کے ہیں جو کہ اب ماشاءاللہ کالجز میں چلے گئے میٹرک کر کے ہمارے تھرو، اور جو کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اسکول آئیں گے. الحمدللہ ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے 26 اسکول لاہور میں کام کر رہے ہیں اور تقریباً 2000 سے زیادہ بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں اور فری آف کاسٹ ہے. ہر پروجیکٹ میرا فری آف کاسٹ ہے الحمدللہ. اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو گاڈ کہ میں آج اس پلیٹ فارم پہ بھی بات کرنے کا موقع ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس اس میں گروتھ لے کے آئے اور نئی جنریشن کو اس میں کام کرنے کا موقع دے. میں اپنے لیے جب اپنے ادارے کے لیے جب کوئی ہائرنگ کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ڈگری جو ہوتی ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اور جو ٹیلنٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یعنی اگر کوئی ایم اے انگلش آیا اور اس کے اپنے سینٹینسز اپنے ٹینسز غلط ہیں، اسپیلنگ غلط ہے، پھر اور اس طرح سے ایچ آر یا ایڈمن یا اس طرح کی کوئی پوسٹ کے لیے ایک پوسٹ دیتے ہیں اور اتنی زیادہ سی ویز آ جاتی ہیں. ایک تو ان ایمپلائمنٹ اس سے پتہ چلتی ہے کہ کتنی زیادہ ہے، وہ تو ایک پرابلم ہے. لیکن جو کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ جو پڑھ کے آئے ہیں وہ ان کا نالج اس طرح سے ہے ہی نہیں. یعنی ان کو فرسٹ ہینڈ نالج جو اس فیلڈ کا ہے وہ اس طرح سے ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر پاتے. اور جہاں تک ہمارے اپنے ڈور آف اویئرنیس میں ٹیچرز اور بچوں کی، جیسے ابھی علی ناصر صاحب نے ڈور آف اویئرنیس کے پلیٹ فارم سے بات کی ہے، تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جو ہماری ٹیچرز ہیں ان کو تو جس طرح سے ہم ہائیلی پیڈ کرتے ہیں اور اچھی سیلریز دیتے ہیں تو وہ ان کی سسٹینیبلٹی ہمارے پاس میک شور ہو جاتی ہے. بچوں کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ان کو، کیونکہ انڈر پریویلیج ہوتے ہیں، ہم ان کو کھانا اور ڈفرینٹ فیسلٹیز دیتے رہتے ہیں تو وہ بھی پھر ہمارے پاس رہتے ہیں. لیکن ڈراپ آؤٹ ریٹ عام اسکولوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس کیونکہ وہ بچے کام پہ جاتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ اور انہوں نے کام کر کے ارن کرنا ہوتا ہے، تو ہم ان کو اپنے پاس سسٹین کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ ماں باپ انہیں کہیں کام پہ ڈالیں، ہم نے اپنے بہت سی چھوٹے چھوٹے اسکلز اپنے کورس کا پارٹ بنا لیا. تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس پڑھتے بھی ہیں، اسکل بھی سیکھتے ہیں، اور جو آگے مزید پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ پھر کالجز میں بھی ہم ان کو اسپانسر بھی کر دیتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اگر ارن بھی کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس سسٹین کریں اور کچھ اسکل سیکھ کے تو وہ ارننگ بھی کر سکیں. تو ہمارے چیلنجز انڈر پریویلیج کلاس کے بالکل ڈفرینٹ ہیں. ایکچولی ہمارے پاس جو ریسرچ کی کمی ہے، جیسے سر نے کہا بھی بہت اچھی بات کی ہے کہ ریسرچ کی بہت کمی ہے. جیسے 2.5 کروڑ بچوں کا کہا جاتا ہے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور جو بچے جا بھی رہے ہوتے ہیں اسکول وہ بھی بیچارے ڈراپ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کا نام تو انرول ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس بہت زیادہ اس چیز کی ڈیٹیلز جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو انڈر پریویلیج ایریا ہے نا اس میں بے انتہا بچے ہیں. شاید وہ بھی ریسرچ میں اگر آ جائے تو وہ پتہ نہیں کتنی تعداد میں چلا جائے گا. اور اب یہ کووڈ نے تو اور بچے ڈراپ کر دیے. اب یہ تعداد اگر ڈبل ہو گئی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ہمارے پاس جس طرح کی کوالٹی ایجوکیشن ہے نا، یعنی میرے پاس اگر گورنمنٹ اسکول کے بہت ڈراپ آؤٹ بچے آتے ہیں کہ وہاں بچے سیکھ نہیں پائے، جس کی وجہ سے وہ ہم نے کوالٹی کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. اور ٹیچر ٹریننگ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچرز کو سکلز ہوں کہ وہ بچے کو ڈیلیور تو کر پائیں. تو اس کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈور آف اویئرنیس کا فوکس ہے. ٹیچر ٹریننگ ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. ٹیچرز انسکلڈ ہے بیچارہ، جو ناکام ترین ہو جاتا ہے بہت معذرت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ٹیچر بن جاؤ، چلو کچھ نہیں کر سکے تو چلو تم ٹیچر بن جاؤ. تو اسی طرح سے دینی مدرسوں کا بھی یہی حال ہے کہ کچھ نہیں کر سکے چل مدرسے بھیج دیں. تو ہمارے یہ مسئلے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیچر وہ بنتا ہے جو بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا وہ ٹیچر بن. تو یہاں پہ یہ چیز ہے کہ ٹیچر کی کوالٹی کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اتنے زیادہ انسکلڈ بیچارے ٹیچر شوقیہ آ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں کر رہی تھی، گھر بیٹھی تھی، میں نے سوچا کہ ٹیچنگ کر لوں، پارٹ ٹائم جاب ہوتی ہے یہ. ایک تو یہ بہت بڑا ہمارا ایک مسئلہ ہے. ہم ٹیچر کی پھر ٹریننگز بہت زیادہ کرتے ہیں، تو یہ جس نے ڈیلیور کرنا ہے وہ بیچارہ انٹرینڈ ہے، تو وہ پھر بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کی یہ. اس کے علاوہ جو بچے کے اوپر بھی فوکس نہیں ہے، اس کی تربیت پہ فوکس نہیں ہے. کالجز یونیورسٹیز میں تو پھر ذرا تھوڑا سا بچے کے اوپر ہی فوکس ہوتا ہے کہ وہ بچے نہیں کرنا ہے. ورنہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرائنگل بناتے ہیں، پیرنٹس، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ. یہ ٹرائنگل جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی تو بچہ نہیں آگے صحیح طریقے سے چل سکے گا. پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچہ کر کے کیا آیا، اور ٹیچر بالکل بے پرواہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو میں نے پڑھانا تھا پڑھا دیا.
تو ہم لوگ کاپیز سے اندازہ کرتے ہیں ٹیچر نے غلطیاں نکالی ہیں کہ نہیں, بچے کو آیا کہ نہیں, بچے تم سناؤ. تو یہ جو ٹرائنگل ہے یہ کالجز میں جا کے کافی زیادہ بچے پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے, پیرنٹس کا رول اور کم ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کالجز کے لیول پہ آ کے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو بہت سی چیزوں میں اس نے دیکھنا ہوتا ہے, ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت اس کا انٹریکشن ہوتا ہے, لیکن اسکول لیول پہ پیرنٹس, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ تینوں کو رول اپنا پلے کرنا ہوتا ہے. تو ہم پیرنٹس کی بھی گاہے بگاہے میں انہیں خود پیرنٹس کو درس دیتی. آپ کے پاس کون سی کلاس تک کے بچے ہیں؟ میرے پاس میٹرک تک, نرسری سے لے کے میٹرک تک. میٹرک تک ہیں. اور جب وہ میٹرک کر لیتے ہیں تو میرے بچے الحمدللہ جب کالجز میں گئے ہیں تو مجھے وہاں سے کالز آئی ہیں کہ اتنے ایڈمیشن آئے ہیں, سب سے ہمبل اور ڈیسنٹ بچے آپ کے تھے. حالانکہ وہ بہت انڈر پریویلیجڈ ہیں, میڈس کے, گارڈس کے بچے, اور انہوں نے میرا سر فخر سے بلند کیا. میں سمجھتی ہوں میری یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایسا مکتب بھی جہاں میں کوئی کھولے ناصر, آدمی کو جہاں انسان بنایا جائے, تو میرا فوکس ہی یہی ہے کہ ان کو انسان, اور واقعی جس کو انسان کہا جائے وہ بنایا جائے. تو یہ چیز ٹیچر پہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے, ان کی ٹریننگز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, انہیں پیشن یہ سب دینے کی. ایک ٹیچر میری کہتی ہے پڑھائی کرو ورنہ یہ باہر جو جھاڑو لگا رہے ہیں نا یہ تمہیں یہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے. میں نے کہا میری بات سنیں, ہو سکتا ہے کہ اس کا فادر ہی باہر جھاڑو لگا رہا ہو, تو کام کی ڈگنیٹی کو کم نہیں کرنا. تو ٹیچر ٹریننگ میری بہت زیادہ میرا فوکس ہے کہ ان کو تربیت. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے کوالٹی مانگی ہے, اس نے احسن عمل مانگا ہے, تو میں ایکسپینڈ تو کر سکتی ہوں. ایک تو میری فری ایجوکیشن ہے, میرا جو بینیفیشری ہے وہ مجھے کچھ نہیں دے رہا, ہم لوگ خود ڈونیشن دے دے کے اور ٹیچرز کی سیلریز اور گھر جو ہوتے ہیں کرائے کے وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ایکسپینڈ تو کر سکتی ہوں, مجھے کئی جگہوں سے آفر ہوتی ہے ادھر کھول دیں ادھر کھول دیں, لوگ گھر بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ابھی 26 اسکول ہیں, لیکن میں ایکسپینڈ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کروائے گا جتنا کر لیں گے, لیکن کوالٹی ڈاؤن چلی جاتی ہے. مجھے پھر یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہ ہو, یہ نہ ہو کہ ہم ڈھیروں کھول کے بیٹھ جائیں اور پھر وہی بچے جو گورنمنٹ اسکول سے بیچارے ہمارے پاس آتے ہیں تو وہی کوالٹی ہم دے رہے ہو, تو فائدہ کیا ہے.